امام علی علیہ السلام کے جنازے کے بعد جب واپس امام حسن کوفے پہنچے تو دیکھا ایک ضعیف جو دیکھ بھی نہیں سکتا رو رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اس بزرگ کے قریب گئے، پوچھا اے بندہ خدا کیوں بے حال و پریشان ہو؟ اس نے رو کے کہا اے اجنبی 3 دن ہو گئے ہیں، میرا دوست مجھ سے ملنے نہیں آیا، وہ روز رات کو میرے لیے کھانا لے کے آتا تھا، آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ اس بزرگ نے رو کے کہا میں نے بہت مرتبہ پوچھا لیکن میرے دوست نے کہا میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں۔ امام حسن نے پوچھا اے شخص بتاؤ وہ بات کیسے کرتا تھا؟ اس ضعیف نے کہا پوری دنیا میرے غریب ہونے کا مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ میری اولاد نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ اتنی پیار سے مجھ سے بات کرتا تھا جیسے وہ میرا اپنا ہو اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ امام حسن رونے لگے اور رو کے فرمایا اے شخص بتاؤ اس کے کپڑے کیسے تھے؟ اس ضعیف نے کہا میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست کے کپڑوں پہ ہاتھ لگایا تو وہ میرے کپڑوں سے بھی زیادہ پرانے اور جگہ جگہ سے سیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کی نالین پہ ہاتھ لگایا تو وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسن رونے لگے اور اس ضعیف کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا اے شخص وہ میرے بابا اور وقت کے خلیفہ علی ابن ابی طالب تھے جس کو 3 دن پہلے مسجد کوفہ میں ضربت لگی اور آج میں ان کا جنازہ تدفین کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ مور پنکھ غیبی امداد کے ساتھ زمین پہ آیا ہے کیونکہ مور کا تعلق جنت سے ہے۔ تبھی جب نوروز آتا تو میرے پر دادا سید شاہ شمس تبریز سبزواری اور قلندر شہباز مور پنکھ پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو کہتے کہ اب یہ مور پنکھ صرف اس زمین کا نہیں بلکہ جنت کی سوغات ہو گیا ہے۔ اب اس مور پنکھ میں اتنی غیبی طاقت ہے کہ جیسے ہی تم اپنے گھر میں رکھو گے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات کبھی بھی تمہارے گھر کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر کسی کام کی نیت کر کے فتح و کامیابی کے لیے اس مور پنکھ کو اپنے ساتھ رکھ کے جاؤ گے تو ہر وہ منزل آسان ہو جائے گی، چاہے وہ محبت کی منزل ہو چاہے وہ کامیابی و دولت کی۔ تبھی میرے دادا شاہ شمس کے بعد ان کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، حکیم سید فاضل شاہ، حکیم سید غلام علی شاہ، بی بی امام بیگم اور بی بی پاچھا دادی شمسی پشت در پشت یہ مور پنکھ نوروز کے پل اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو اسی اپنے آباء و اجداد کی رسم کو ہم نے آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام بندشوں کا مکمل توڑ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھا ہوا نوروز کے وقت مور پنکھ اپنے گھر میں رکھیے گا، دیکھیے گا تمام نحس چیزیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی، اور یہ مور پنکھ اپنے پاس رکھ کے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ فتح و کامیابی پائیں گے۔ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹونز پہ یہ پڑھے ہوئے نوروز کے وقت مور پنکھ فی سبیل اللہ رکھے گئے ہیں، تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ مور پنکھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ نوروز کے وقت پڑھے ہوئے خاص مور پنکھ کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔